بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا 18ویں پارے کی پہلی آیت ہے یہ، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ فلاح پائی ان ایمان والوں نے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ نماز کے سلسلے میں ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کفر اور اسلام کو واضح طور سے بانٹنے والی چیز نماز ہے۔ بندے اور کفر کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے وہ نماز ہے، اور آپ نے یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو مسلمان مرد جو مسلمان عورت ایک فرض نماز بھی جان بوجھ کر ترک کرتا ہے وہ کفر کا کام کرتا ہے، اس نے کفر کا کام کر لیا، فقط کفر، اس نے کافر ہونے کا کام کر لیا۔ ایک طرف تو یہ، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے بار بار نماز کی تاکید کا حکم قرآن مجید میں بھی دیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبادت کی خاص تاکید فرمائی ہے۔ پھر نماز کو بے دلی اور غفلت کے ساتھ پڑھنے پر تباہی ہے، ہم سورہ ماؤن میں تفصیل سن چکے ہیں، فویل للمصلین، تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں مرد اور عورتیں دونوں ہی تقریباً غفلت کا شکار ہیں۔ کسی بھی عبادت کے لیے اتنے اہتمام کا حکم نہیں دیا گیا جتنا نماز کے لیے دیا گیا ہے۔ آدمی نہایا دھویا ہوا ہے، کپڑے وپڑے سب صاف ہیں، عطر لگا ہوا ہے، سب ہے، لیکن وہ نماز نہیں پڑھ سکتا جب تک کہ وضو نہ کر لے۔ اور وضو میں کیا کرنا ہے؟ ہاتھ دھونا ہے، چہرہ دھونا ہے، کونیوں تک ہاتھ دھو کر سر کا مسح کرنا ہے، پیر دھونا ہے۔ اب عقل میں آنے والی چیز نہیں کہ یہ پاکی کیا ہو گئی، آدمی پاک تو تھا، طہارت کو لیے ہوئے تھا۔ یہ اصل میں نماز کی اہمیت اجاگر کی جا رہی ہے، نماز کی عظمت ذہنوں میں بٹھائی جا رہی ہے کہ اب تم جو عبادت کرنے جا رہے ہو یہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے۔ اس لیے تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد کا حکم دیا گیا ہے تاکہ فرض کے لیے انسان کا ذہن پوری طرح سے یکسو ہو جائے۔ تو ایک تو نمازوں سے یہ غفلت اور لاپرواہی، پھر نماز کے جو آداب و شرائط ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے نا کہ کون سے مومن نماز میں کامیاب ہونے والے ہیں اور کون سی ان کو کامیابی کن مومنین کو ملنے والی ہے، قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے بول رہا اللہ تعالیٰ ایمان والے۔ کون سے ایمان والے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اس کے بعد بہت سی اور صفتیں بیان ہوئی ہیں، مگر سب سے پہلی صفت یہی، اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ نماز کے اوپر ہر نیکی ٹکی ہوئی ہے۔ جس کی نماز صحیح نہیں اس کی کوئی عبادت صحیح نہیں، نہ اس کا روزہ صحیح، نہ اس کی زکوٰۃ صحیح، نہ اس کی دعا صحیح، نہ اس کا عمرہ، نہ اس کا حج، نہ اس کی قربانی۔ نماز پر سارا دار و مدار ہے، جو بھی نیکی ہے نماز کے اوپر ہی اس کا دار و مدار ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب سے پہلے اس عبادت کا حساب لینے والا ہے، سب سے پہلے حساب نماز کا ہونے والا ہے۔ تو ایک تو اس چیز کو ہم ذہن میں رکھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی جو شان بتائی ہے وہ یہی بتائی ہے کہ وہ نماز کو قائم کرنے والے تھے، خود بھی نماز پڑھتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تاکید کرتے تھے اور اس پر جمے رہتے تھے۔ یہ چیز بھی ہمارے اندر نہیں پائی جاتی۔ مرد نماز پڑھ رہا ہے تو عورت گھر میں مطمئن ہے میرا میاں نمازی ہے، اس سے برکت آ جائے، یا عورت نماز پڑھ رہی ہے تو یہ میاں صاحب مطمئن ہے میری بیوی نمازی ہے، اس سے گھر میں اچھی برکت اور رونق ہے۔ یہ نماز فرض عین ہے، فرض کفایہ نہیں ہے۔ ہر آدمی کو اپنی نماز پڑھنی ہی پڑے گی۔ فرض عین وہ فرض ہوتا ہے جو ہر ایک کو اپنا اپنا انجام دینا پڑتا ہے، یہ دوسرے کی طرف سے نہیں ہوتا۔
اور سب سے پہلے اسی کا حساب ہونے والا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو، بے نمازی قبر کے عذاب سے نہیں بچ سکتا، جو سب سے پہلی منزل ہے آخرت کی۔ بے نمازی کے لیے خطرہ ہے عذاب قبر کا، اور عذاب قبر کوئی معمولی چیز نہیں ہے، وہ خطرناک چیز ہے، بہت دردناک چیز ہے۔ قبر بھینچے گی، دونوں طرف سے ایسا ملائے گی۔ روایت میں آتا ہے کہ آدمی کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اعاذنا اللہ من۔ اتنی خطرناک چیز ہے وہ۔ اور یہ نماز اگر صحیح ہو جائے تو انشاءاللہ آخرت کی یہ پہلی منزل بھی دوسرے سب کاموں کو آسان بنا سکتی ہے۔ تو ایک تو نماز کی طرف ہم توجہ دیں۔ اب مجھے ایسی خبریں ملی ہیں نیچے، خواتین جو آ رہی ہیں نماز کے لیے، وہ بہت زیادہ غفلت کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہیں۔ ایک تو صفیں سیدھی نہیں بنا رہی ہوں، صف سیدھی ہونی چاہیے۔ جماعت کی نماز کے لیے صف کا سیدھا ہونا انتہائی ضروری ہے، ورنہ بہت خطرناک وعید ہے۔ ایک تو آپ نے فرمایا کہ مل کر کھڑے رہو، شیطان کے لیے جگہ نہ چھوڑو۔ اگر صف میں جگہ خالی چھوڑتے ہیں نا، اس میں شیطان آگے کھڑے ہوتا ہے، پھر تم مسئلہ پوچھتے میرے کو وسوسے بہت آ رہے، بازو میں کہیں کو ٹھہرا رہا اس کو، وسوسے تو آنے ہی والے نا پھر، کیونکہ شیطان اذان کی آواز سے تو ڈر کے بھاگتا، جہاں تک اذان کی آواز جاتی وہاں تک بھاگتے چلے جاتا وہ ہوا کھولتے ہوئے، لیکن جیسی اذان ختم ہوئی فوراً آتا واپس مسجد میں نمازی کے بازو کھڑے ہو جاتا وسوسے ڈالنے میں۔ تو ایک تو یہ بھی ہے مسئلہ۔ تو صف میں آپ نے بولے کہ بالکل خلا مت چھوڑو ورنہ شیطان کھڑا ہوگا، ایک۔ دوسرے آپ نے بولے کہ اپنی صفیں بالکل سیدھی رکھو ورنہ اللہ تمہارے دلوں میں ٹیڑھ پیدا کر دے گا۔ پہلے دل ٹیڑھے ہیں یہاں سب کے، کس کا بھی دل سیدھا نہیں، سب ایک دوسرے سے ٹیڑھے ہی ٹیڑھے، نہ گھروں میں دل سیدھے ہیں، نہ مسجد میں دل سیدھے ہیں، نہ نماز میں دل سیدھے۔ تو کتنی خطرناک وعید ہے وہ۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے انتشار کی جو سب سے بڑی وجہ ہے نا وہ یہی ہے، علمی اختلاف سے اتنا انتشار نہیں پھیلتا جتنا اس وعید کا ہم سامنا کر رہے ہیں کہ اللہ کے بندو اپنی صفیں سیدھی رکھو۔ اس لیے آپ کا معمول تھا ہر نماز سے ایک مصلیوں کی طرف رخ کرتے تھے آپ اور ان کو تاکید کرتے تھے کہ اپنی صف سیدھی رکھو، اپنے بھائیوں سے مل کر کھڑے رہو، ورنہ اللہ تمہارے دلوں میں ٹیڑھ پیدا کر دے۔ تو عورتوں کو بھی سمجھنا ہے، یہ مردوں کو بھی سمجھنا ہے۔ اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ نماز کے لیے عورتوں کے واسطے سطر الگ ہے، مردوں کے واسطے الگ ہے۔ عورتوں کے سطر میں کیا کیا چیز آتی ہے؟ عورتوں کو نماز پڑھنے کے لیے کون سا لباس پہننا چاہیے، ان کا لباس جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، یہ ذرا ہماری خواتین اچھی طرح سمجھ لیں، کیونکہ مجھے خبر ملی ہے کہ بہت سی خواتین آدھی آستین میں پون آستین میں نمازیں پڑھ رہی ہیں۔ یہ درست نہیں ہے، نماز نہیں ہوتی عورت کی، مرد کا سطر الگ ہے، نماز باجماعت کے احکام الگ ہیں۔ پہلی بات تو عورتوں کا مسجد میں آ کر جماعت میں شریک ہونا کیا ہے اور اس کے لیے ان کے لیے شرائط کیا ہیں۔ عورتوں کا گھر پر نماز پڑھنا، بلکہ گھر پر بھی اندر کی کوٹھڑی میں نماز پڑھنا مسجد میں آ کر باجماعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کی سب سے بہتر مسجد ان کے گھر کے اندر کی کوٹھڑی ہے، مسند امام احمد۔ لیکن اگر وہ مسجد میں آ کر جماعت میں شریک ہونا چاہیں تو انہیں اس کی اجازت ہے، بشرطے کہ کسی خرابی اور فتنے کا اندیشہ نہ ہو اور وہ خوشبو لگا کر اور بناؤ سنگار کر کے نہ آئیں، کیونکہ خوشبو لگا کر آنے کے بعد اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم سے تمہاری عورتیں رات کو مسجد میں آنے کی اجازت طلب کریں تو تم انہیں اجازت دے دو، اور وہ بھی رات میں آنے کی اجازت ہے ان کو، سوائے جمعہ اور عیدین کے، کیونکہ جمعہ اور عید کی نماز دن میں ہوتی ہے، اس میں بھی ان کو آنے کی اجازت ہے۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی۔
دوسری روایت میں ہے اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں آنے سے منع نہ کرو اگرچہ ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہیں، یعنی یہ ہدایت ہے لیکن مسجد میں آئیں اور آنا ضروری ہے کیونکہ مسجد سے ان کو دین سیکھنے کو ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے منع نہ کرو لیکن انہیں چاہیے کہ سادگی کے ساتھ آئیں، سادگی کے ساتھ نماز کے لیے آئیں، اللہ کے گھر میں آئیں، بارات میں نہ آئیں۔ بارات میں جیسا جاتے ہیں نا پورے 16 سنگار کے ساتھ اور وہی شور ہنگامہ چیخ پکار، نہ اللہ کا ذکر برابر، نہ خود سن رہے نہ دوسروں کو سننے دے رہے۔ اب جماعت میں شرکت کے لیے چلنے کا ثواب بہت زیادہ ہے، پھر جماعت کی طرف سکون اور اطمینان سے چلنے کا حکم ہے۔ کتنے نمازیوں کے ملنے سے جماعت بنتی ہے؟ 2 نمازی بھی اگر ہوں، گھر میں میاں بیوی بھی ہوں تو وہ آپس میں جماعت کر سکتے ہیں۔ اور امامت کا سب سے زیادہ مستحق جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو زیادہ قرآن کا علم رکھتا ہے۔ تو عورتوں کا جو سطر ہے اس میں ان کے لیے ضروری کیا ہے؟ ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ ان کا جسم چہرے کے علاوہ اور ٹخنوں سے نیچے پیر اور پونچوں سے ہتھیلی تک یا انگلیوں تک، بس اس کے علاوہ ان کے جسم کا کوئی حصہ کھلا نہیں رہنا چاہیے، ورنہ ان کی نماز نہیں ہوگی۔ ان کا کپڑا جو لپٹا ہوا ہے سر پر وہ اتنا پتلا نہ ہو کہ جس میں سے بال نظر آ رہے ہیں۔ اب یہ مسائل سمجھتے بھی نہیں، سیکھتے بھی نہیں، اور جھگڑا کائے پہ ہیں مردوں کو ٹوپیاں اڑا رہے، جبکہ مرد ٹوپی نہیں بھی اوڑا، کرتا نہیں بھی پہنا، لنگی بنیاد پہ بھی نماز ہو جاتی ہے اس کی، اس کا سطر ہی ناف سے گھٹنے تک ہے۔ ہاں چونکہ اللہ نے حکم دیا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت اے آدم کے بیٹو بن سنور کر اللہ کی بارگاہ میں آؤ۔ اس نے دیا نا، اس نے لباس اتارا ہے، خوشنما لباس اتارا ہے، سطر پوشی کے لیے بھی اور زیب و زینت کے لیے بھی۔ تو اچھے سے اچھے کپڑے پہن کر نماز میں آنا، پورے سطر کے ساتھ آنا، یہ بہت افضل ہے۔ لیکن سطر میں فرق ہے، مرد کے پاس اگر ایسی کوئی ٹوپی وغیرہ نہیں ہے اس سے اس کی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر عورت کا سطر پورا چھپا ہونا چاہیے، ہاف آستین، آدھی آستین، پون آستین، اور بہت کی تو ساڑی بلاز والوں کی تو آستین ہی غائب ہو گئی ہوئی ہے، یہاں سے غائب، سیدھا ہی غائب ہے۔ ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے آپ نے، ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے آپ نے۔ رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، کتنی ہی ایسی حریر و ریشم میں کتان میں لپٹی ہوئی عورتیں ہیں جو آخرت میں کل ننگی ہوں گی، یعنی اللہ ان کی حقیقت بتائے گا کہ تو نے ایسا لباس پہنا تھا کہ تیرا لباس ننگے ہونے ہی کے مترادف تھا، آج آخرت میں وہ حقیقت سامنے آ گئی۔ تو عورتوں کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، ایک تو نماز، پھر رمضان کا مہینہ، اپنا گھر بار چھوڑ کر کام کاج جلدی سے نپٹا کر آ رہے تو پھر اس کا پورا فائدہ اٹھاؤ، اپنے اجر کو ضائع مت کرو، اپنی اتنی عظیم اور بڑی عبادت کو خراب مت کرو۔ یہ نماز کے اوپر ہی روزہ بھی ہے، نماز قبول ہوئی تو روزہ قبول ہوگا، نماز قبول ہوئی تو اعتکاف قبول ہوگا، نماز قبول ہوئی تو دعا قبول ہوں گی، نماز قبول ہوئی تو صدقہ قبول ہوگا، ورنہ کچھ بھی نہیں۔ یہ بھی قرآن سے بھی ثابت ہو رہا ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ نے کامیابی کے بارے میں جو بتائی وہ یہی ہے کہ نماز میں جو خشوع اختیار، خشوع کا مطلب کیا ہے؟ اپنی عاجزی، اپنی بے بسی، اپنی بیچارگی کو محسوس کرنا اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی کبریائی کا احساس کرنا، اس کو خشوع کہتے ہیں۔ تذلل، عاجزی، خشیت، یہ احساس رہنا بندے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو، واللہ غنی عن العالمین، اور اللہ بے نیاز ہے سارے عالم سے۔ تو آدمی کو اپنی عاجزی کا، اپنی بے بسی کا احساس ہو اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کا
احساس ہو کہ میں جس مالک کے سامنے کھڑا ہوں وہ کس عظیم الشان سلطنت کا اور کتنی عظیم قدرت و طاقت کا مالک ہے۔ زمین اور آسمان کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، دنیا اور آخرت کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے۔ دنیا بھی اسی کے لیے، آخرت بھی اسی کی ہے۔ جو مانگنا ہے مانگو، وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا۔ جو دنیا کا بدلہ چاہتا ہے، دنیا کا ثواب چاہتا ہے، ہم اس کو دنیا ہی میں سے دے دیں گے، اور جو آخرت چاہتا ہے تو ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم اس کو دنیا بھی دیں گے، آخرت بھی دیں گے، اس کو دنیا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ ہے نماز، یہ بندے کو اللہ تعالیٰ سے جوڑتی ہے، رب سے جوڑتی ہے۔ تو مہربانی کر کے رمضان ختم ہوتے سے مسجدوں سے فرار مت اختیار کرو، اور نمازوں کو ضائع ہونے سے بچانے کی پوری فکر کرو۔ اللہ خود کہہ رہا ہے حافظوا علی الصلوات، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو۔ تو جو شرطیں اللہ کے رسول نے بتائی ہیں کہ مرد کس طرح نماز پڑھیں، عورتیں کس طرح نماز پائیں، کس طرح نماز پڑھیں، ان کا سطر کیا ہے، تو ان کا یہ پونچھوں سے اوپر ہاتھ نہیں کھلنا چاہیے۔ بعض فقہا کے نزدیک تو اگر ان کا یہ چوتھائی ہاتھ بھی کھل گیا نماز میں تو ان کی نماز ہی باطل ہو جاتی۔ بال نہیں نظر آنے چاہیے سر کے، لباس اتنا پتلا نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں سے جسم نظر آ رہا ہو، اور اتنا چست اور ٹائٹ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے ان کے جسم کے خد و خال نمایاں ہو رہے ہوں۔ تو یہ عورتوں کو خیال رکھنا ہے۔ اتنی بڑی عبادت، اتنا بڑا مہینہ اللہ کی دی ہوئی، ہم کو اتنی بڑی نعمت زندگی ملی ہوئی ہے، صحت ملی ہوئی ہے، روزے رکھ رہے ہیں، بھوک پیاس برداشت کر رہے ہیں، نیند کی قربانیاں دے رہے ہیں، تو اس کو خراب ہونے سے بچانا نا بھائی۔ مال اگر آدمی کماتا تو ضائع کرتا کہ حفاظت کرتا اس کی؟ دن بھر دھوپ میں محنت کر کے آئے، پیسے لے کے آئے، ایسے پھینک دیے کہیں بھی؟ کوئی نہیں کرتا یہ حماقت، یہ پاگل پن۔ پھر ہم اللہ کی اس عظیم عبادت کے ساتھ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ بے دلی سے پڑھ رہے، بے دھیانی سے پڑھ رہے، شرائط کا خیال نہیں رکھ رہے، عورتوں کا سطر کیا ہے، مردوں کا سطر کیا ہے۔ تو مجھ کو خبر پہنچی ہے کہ بعض خواتین ہماری کوئی ہاف آستین میں آ رہی ہے، کوئی پون آستین میں آ رہی ہے، اور ویسی نماز پڑھ رہی ہیں۔ نماز نہیں ہوتی، اور کوئی اس طرح سے دوپٹہ باندھ لیے کہ بالوں کی لٹیں نظر آ رہی ہیں۔ میں نے نہیں دیکھا، نہیں تو بولیں گے تم نے کہاں سے دیکھ لی؟ میرے کو خبر لگی بھائی، اور بہت مسئلہ ہے، بہت سنبھل کے چلنا پڑتا۔ یہ ایسی باتیں تو بغیر سمجھائے کہ سمجھ میں آ جاتی لوگوں میں، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی۔ تم اندر گئے تھے کیا؟ تم نے دیکھی کیا؟ ارے بھائی اندر نہیں گئے تھے تو ہماری طالبہ وہاں ہیں بہت سی جو ہمارے پاس پڑھی ہوئی ہیں، کہ میری اپنی بچیاں آتی ہیں وہ بتاتی ہیں۔ اب ان کو مت پکڑ لینا ہمارے چغلیاں کیوں کر رہے تم جا کے مول صاحب کے پاس۔ عجیب ہی مصیبت ہے یار، مردوں کو بتاؤ تو بھی پھنسے، عورتوں کو بتائے تو بھی مرے۔ اب کرنا تو کیا کرنا؟ تو ذرا مہربانی کر کے، بھائی ہمارا کچھ نہیں جاتا اس میں، ہم کسی کو برا بھلا نہیں بول رہے، بہتوں کو معلومات بھی نہیں ہے، دین سیکھتے، اسی لیے تو اللہ کے رسول نے پہلی چیز یہی فرض فرمائی ہے مردوں اور عورتوں پر کہ دین کا علم حاصل ہونا اتنا کہ جس سے آدمی اپنی عبادت صحیح طریقے سے کر سکے، حلال حرام کا فرق محسوس کر سکے، توحید اور شرک کو جان سکے۔ معلوم ہوگا جب بھی کریں گے نا کچھ۔ بھائی حلال اور حرام کا علم نہیں ہے تو آدمی کچھ بھی کرے گا۔ توحید اور شرک کا پتہ نہیں ہے تو اس کو کیا معلوم کہ وہ شرک کر رہا ہے کہ توحید پہ چل رہا ہے؟ ایسے اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیے اس پر عمل کرنے کے لیے رسول بھیجا، رسول نے پورا عمل کر کے دکھایا اپنے صحابہ کو، صحابہ کی پوری جماعت نے آپ کو دیکھا اور امت تک پہنچایا اس کو حدیثوں کے ذریعے۔ تو ہمارا کام ہے کہ کم سے کم اتنا دین کا علم ہر مرد اور عورت کو آنا کہ وہ اپنی عبادت کو صحیح طریقے سے انجام بھی دے سکے، اور عبادتوں کو جو چیزیں خراب کرنے والی ہیں ان سے بھی وہ آگاہ ہو، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بے علمی سے اس کی نماز ضائع ہو جائے۔ اب دیکھو نا، آپ کے ایک صحابی آ کے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے مسجد نبوی میں، ایک صحابی آئے ایک طرف آ کے جلدی سے نماز پڑھے، 2 رکعت پڑھے،
آ کے وہ اللہ کے نبی کو سلام کیے، السلام علیکم یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا وعلیکم السلام، صلی فإنک لم تصلی، جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ صحابی بیچارے پھر گئے، پھر نماز پڑھے، پھر آپ ان کو دیکھتے ہیں، پھر وہ آئے، پھر بولے السلام علیکم یا رسول اللہ، آپ نے سلام کا جواب دیا، پھر بولے صلی فإنک لم تصلی، جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر وہ پھر گئے، پھر نماز پڑھی، پھر آئے، پھر آپ نے وہی فرمایا۔ تو ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ، میں اس سے زیادہ اچھی نماز پڑھنا نہیں جانتا، آپ سکھا دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو پوری یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ قیام کرو، رکوع کو مکمل کرو، قومہ مکمل کرو، سجدہ اطمینان سے کرو کہ ہر جوڑ بند تمہارا اپنے مقام پر ہو، پھر سجدے سے اٹھ کر بیٹھو تو اس طرح بیٹھو کہ تمہارے ہر جوڑ واپس اپنی جگہ آ جائے، اس طرح اطمینان سے دوسرا سجدہ کرو۔ یعنی وہ صحابی کیا کر رہے تھے؟ رکوع سجدہ جلدی جلدی کر رہے تھے، رکوع میں جھکتے سے اٹھ جا رہے تھے، اٹھے بھی پورے نہیں کہ سجدے میں چلے جا رہے تھے، سجدے میں جا کے جلدی سے بیٹھے، ابھی پورے بیٹھے نہیں کہ پھر سجدے میں چلے جا رہے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر نماز پڑھ بھی رہے ہیں اور نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ نماز گئی کام سے، اور نماز رد ہوئی تو پھر نیکی سب گئی۔ تو مردوں کو بھی یہ سب چیزیں جاننا چاہیے تاکہ وہ اپنے گھر کی بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بیویوں کو بتا سکیں، ان کو سکھا سکیں۔ فتوے نہیں دینا، ہٹ تیری نماز نہیں ہوئی، نہیں، وہ بولنا یہ جو نماز تم نے پڑھی اس میں یہ غلطی ہے، اس کو درست کرو۔ اب تم پہلے اپنی نماز درست کرو تو پھر تم ان کی درست کر سکیں گے۔ اور نماز کی پابندی کی، اللہ سے دعا مانگو، دعا مانگو۔ ابھی اتنا بہترین احادیث کا درس تھا دعا کی اہمیت پر، اتنی عظیم حدیثیں تھیں، وہ پتہ نہیں آپ لوگوں نے اس پہ دھیان دیے نہیں دیے۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے کہ جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر غصہ ہوتا ہے۔ یعنی اللہ سے نہیں مانگنے کا مطلب کیا رہا؟ وہ اپنے آپ کو بول رہا ہے کہ میرے کو ضرورت نہیں ہے کسی کی، نعوذ باللہ، اللہ کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں خود کر لوں گا جو کچھ کرنا۔ ایک دوسرے آپ نے بتایا کہ دعا کی قبولیت کی شرطوں میں سے کتنی پیاری حدیثیں آئی تھی، اور آپ نے بولا کہ سب سے اچھی اور پیاری جو بات ہے اللہ کے نزدیک بندے کی، عزت والی بندے کے لیے، وہ ہے دعا۔ تو ہم کو دعا مانگنے سے پہلے اپنی نماز صحیح کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ نماز ہی دعا کو، روزے کو، زکوٰۃ کو، صدقے کو، خیرات کو عرش پر لے جاتی ہے اور قبولیت کا وہاں سے سرٹیفکیٹ دلاتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ان نمازوں کی حفاظت کی اور ان نمازوں کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔